جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور الیکشن قریب آ رہے ہیں، سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ کا عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال تو آنے والے 10-15 دن میں واضح ہو جائے گی، لیکن دوسری جانب ایک خاص مخصوص انداز میں کرپشن کے کیس سامنے آ رہے ہیں اور بعض اہم شخصیات کے خفیہ اثاثے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں فرا گوگی اور سابق جنرل شفاعت حسین کے خفیہ اثاثے سامنے لائے گئے ہیں۔ جہاں تک فرا گوگی کی بات ہے تو ان کے معاملے میں تو کرپشن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ اور دیگر معاملات میں پیسے کمائے ہیں، لیکن جو بڑی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ سابق جنرل جو ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں اور لاہور کے کور کمانڈر کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ فیکٹ فوکس نے جو انکشافات کیے ہیں ان کے مطابق 2007 میں ایک بھارتی بزنس مین نے ان کی اہلیہ کے نام ڈاؤن ٹاؤن مین ہٹن میں ایک اپارٹمنٹ جس کی مالیت 4.25 ارب روپے کے قریب بنتی ہے منتقل کیا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب سابق جنرل شفاعت حسین لاہور کے کور کمانڈر تھے۔ فیکٹ فوکس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے کہ ایک بھارتی بزنس مین اکبر آصف نے ان کی اہلیہ کے نام اپارٹمنٹ منتقل کیا تھا، لیکن وہاں پر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ انہوں نے بھارتی بزنس مین کو اس اپارٹمنٹ کے بدلے کچھ رقم ادا کی تھی، خواہ وہ رقم کم ہی تھی۔ دوسری جانب جنرل شفاعت حسین کی جانب سے یہ اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے تھے، حکومتی اداروں کے سامنے ظاہر نہیں کیے گئے۔ ان کا انکشاف اس وقت ہوا جب پاناما پیپرز میں اس آف شور کمپنی کا نام بھی آیا جس کے ذریعے انہوں نے یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا، یا جس آف شور کمپنی کے نام یہ اپارٹمنٹ تھا۔ 2007 میں جنرل شفاعت حسین لاہور کے کور کمانڈر رہے تھے۔ ضروری بات یہ ہے کہ یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ہماری افواج پاکستان جو ملک کی حفاظت اور دفاع کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہیں، جن کے شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے، اس قسم کے اسکینڈل اس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے اسکینڈلز کا تدارک ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک بات رہی سیاسی شخصیات کے بارے میں کرپشن کی، تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ شاید ہی ہمارا کوئی سیاستدان ہو جس پر کوئی کرپشن کا اسکینڈل، کوئی کرپشن کا الزام یا کرپشن کا مقدمہ درج نہ ہو، لیکن سیاستدانوں پر درج مقدمات بھی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان مقدمات کو طوالت دی جاتی ہے عدالتوں میں، تفتیشی اداروں میں۔ تفتیشی شخصیات جو ہیں ایسے مقدمات سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سیاستدان یا ان کی پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو وہ مقدمات بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ حال ہی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے توشہ خانے کے کیس اور ان کی قرق کی ہوئی جائیداد بحال کر دی گئی ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ ان مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اگر یہ مقدمات جھوٹے ہیں تو جن لوگوں نے، جن افسران نے ان مقدمات کو قائم کیا ہے، انہیں کم از کم انصاف کے کٹہرے میں لا کر انہیں تو سزا دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے فرائض منصبی سے وفا نہیں کی، بلکہ ابن الوقتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جھوٹ اور بے بنیاد چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کو مقدمات میں پھنسایا، ان کا وقت ضائع کیا۔ ریاست کے اربوں روپے ان مقدمات میں، وکلاء کی فیسوں میں، تفتیش کے اخراجات میں خرچ ہوتے ہیں، ان کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن پر آنے والے وقت میں ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ابھی سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو جھوٹا مقدمہ کسی پر بنائے گا
اس کو بھی اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ ریاستی مشینری، ریاست کے افسران جو غلط کاموں میں جھوٹ میں ملوث ہوں ان کو سزا دینا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ سلسلہ نہیں رکے گا اور نہ ہی ملک میں لوٹ کھسوٹ کا نظام کبھی ختم ہو پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔